اب کس کس چیز کا روئے ہم. یہ 2-4 دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا, کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا, تو اس سے مجھے کلک ہوا. میں نے کہا چلیں اس اتوار کو میں اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا, بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی, اس کا کلپ سننا حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام, اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا, تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو میں دفاع کر دوں کہ بھاگنے سے, تو کام فون میں گھس گیا, یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بھیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا, اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر, بالکل واجب ہے توبہ. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے, یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں, تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے نا دوسرے فرقوں کے علماء کے, تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا. تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے, آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی, بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مسوائی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. تو جو باپا جانی ہے, ہمارے ایکس مرشد بھی ہیں مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ ان کا وہ کلپ مجھے کلک کر گیا, ان کا کلپ مجھے کلک کر گیا کہ میں اس کو ٹاپک بنا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا, ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے, یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی, ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے, کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا. یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا, اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وہی فرمایا وہ انہوں نے من وان اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا. یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا. جی وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولی, تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بارے شریعت کے اندر سٹارٹنگ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا, ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے. جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہے سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے, اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے, اور پھر کہانیاں بنائی نہیں ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی اسلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا, اور اللہ نے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہے, ڈوب مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف, نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے. وہ اسے تنقیص سمجھتے ہیں, یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا اپنے پیغمبر سے کرے گا. تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی اسلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھائی نبی اسلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا نا تینوں سمجھ آئے گا, کہتے نہیں ساڑھے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں. ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی, چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی, آج غلط ہو گیا میری محنت. بالکل پہ گیا میں تھوڑی بات صحیح کی ہے تو سر یار
دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں. اور یہ میں اس لیے کروں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے اپنے علماء سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی. 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر. کیونکہ اس لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اے دیو باندھ دیو, اے پیو والا نہیں جے او نہ سمجھو. جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے, تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. یہ وہ والی ہے, بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. الحمدللہ. کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے. پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. جی گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہے. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنا مولوی سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڈی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس نصیحت اور ذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایمبریولوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں. اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیل میں تشریف ہے انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے.